بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 صورتوں سورہ العمران کی آیت، سورہ انعام کی آیت نمبر 85، سورہ مریم کی آیت نمبر 2 سے 11 اور سورۃ الانبیاء کی آیت 99 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے، جن سے آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ زکریا کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ زکریا نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تورات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 50 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں، یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عمدہ تھا جس کے ذریعے سمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن اسحاق اپنی مشہور کتاب خافل میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کے والد محترم کا اسم گرامی برخیہ تھا۔ حضرت زکریا بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا بڑھئی تھے، دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین پر ہے۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی، نیز ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی، بابل اور سوس آپ ہی نے آباد کیے۔ حضرت نوح لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ نے کشتیاں بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام اونٹ، بھیڑ، بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے۔ آپ کے نکاح میں مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا، آپ لوہے سے ذرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے، آپ کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا آپ اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے مزار بت کی بنیاد پر تجارت کی اور حضرت عبداللہ بن صائب کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے۔ بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران ابن ناشی اور ان کی اہلیہ حسنہ بنت فاقو نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دستے دعا بلند کرتے۔
دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ انبیاء سائقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما۔ یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ لیکن جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے خدمت گار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے۔ شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ کے لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ ماں کے ہوتے ہیں، اس لیے بچی کی پرورش ان کا حق زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن دازی کا فیصلہ کیا، جس پر تینوں بار قرآن حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مریم کا سرپرست بنا دیا۔ آپ نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم کو اپنے گھر میں ہی رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہوں گی تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے کفن لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، ہے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولیں، اللہ کے ہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا کی اہلیہ عائشہ بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھیں۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرے رب نے بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی، زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے، اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپ کے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہوئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرا رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام کبھی بھی کسی کو نہیں دیا۔ زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا
جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت آپ ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا، لیکن وہ ناشکری قوم ہے کہ جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ روح المعانی میں براویت ابن حکم اس آیت کی تفسیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 8 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ بنی اسرائیل نے پہلے آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اس وقت آپ دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبع کے مطابق حضرت زکریا اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے، تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ واللہ اعلم۔ اس وقت حضرت زکریا کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ زکریا میں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے کمنٹس باکس میں ضرور اللہ کا نام